اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کرتے ہیں لین دین کے بارے میں کہ آدمی آپس میں ایک دوسرے سے اپنا لین دین کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کو قرض لینا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کو قرض دینا بھی پڑ جاتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یعنی یہاں پر اب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم آپس میں کوئی لین دین کرو تو اس کی میعاد متعین کر لیا کرو۔ مثال کے بطور بھائی 1 مہینے میں دوں گا، 15 دن میں دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور کیا فرمایا؟ لکھنے کے ساتھ ساتھ گواہ بھی مقرر کر لو تاکہ وقت ضرورت پہ گواہ اپنی گواہی دے سکیں کہ ہاں ہمارے سامنے یہ معاملہ طے ہوا تھا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک واقعے کی طرف کہ اللہ تعالی نے ایسا کیوں فرمایا، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت جب بھی کوئی بات بندوں کو بتلانی چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس حکمت کا پتہ چلتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قرض کی ضرورت پڑی۔ وہ اپنے کسی ملنے والے کے پاس گیا اور اس نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے 1000 دینار ادھار چاہیے۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی میں دے تو دوں گا لیکن کوئی گواہ تو لاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا بے شک۔ اس کے بعد پھر اس شخص نے کہا کوئی ضمانتی لے آؤ۔ قرض لینے والے نے کہا کہ اللہ کی ضمانت ہی کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا بے شک اللہ کی گواہی کافی ہے اور بہتر ہے۔ اس نے اللہ کی گواہی اور اللہ کی ضمانت پر اس کو 1000 دینار اشرفی دے دی اور 1 مہینے کی میعاد مقرر کر لی۔ یہ شخص جس نے قرض لیا اس نے مال خریدا اور تجارت کے سلسلے میں یہ شخص جو ہے دریائی سفر کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جو ہی میعاد جو مقرر ہوئی تھی 1 مہینے کی قریب ہوئی، اس شخص کو اس بات کی فکر ہوئی کہ میں نے اللہ کی گواہی اور اللہ کی ضمانت پر میں 1000 دینار اس سے قرض لے کر آیا ہوں، مجھے وقت پہ وہ پہنچانی ہے۔ وہ اس جستجو میں لگ گیا اور وقت آنے سے پہلے اس نے 1000 دینار اشرفی تیار کر لی اور جو وقت متعین کیا گیا تھا اس کے حساب سے اس نے اپنا اثاثہ لیا سفر کا اور وہ دریا کے کنارے آ گیا کہ کوئی جہاز اور کشتی آئے تو میں سفر آسانی سے پورا کر کے اور اس تک پہنچ سکوں جس سے میں نے قرض لیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ صبح سے شام ہو گئی، کوئی کشتی کوئی جہاز ہی نہیں آتا نظر آ رہا۔ اب یہ شخص پریشان کہ ایسے حالات میں کیا کروں، یہاں تک کہ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اس شخص نے سوچا کہ اگر اب کوئی سواری کا حساب بنتا بھی ہے تو جو متعین وقت ہم نے کیا میں اس پر نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی موٹی سی اور بیچ میں سے اس کو کھوکھلا کیا اور اس کے اندر 1000 دینار اشرفی رکھ دی اور اس کا منہ بند کر دیا۔ پھر اس نے آسمان کی طرح ہاتھ اٹھا کہنے لگے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں فلاں شخص کے پاس گیا، میں نے اس سے 1000 دینار ادھار طلب کیے تو اس نے مجھ سے گواہی مانگی تو میں نے تیری گواہی پیش کر دی۔ اس نے کہا کہ کوئی ضمانتی لاؤ تو میں نے تیری ضمانت پیش کر دی۔ اس نے تیری ضمانت اور تیری گواہی پر 1000 دینار مجھے قرض دے دیا، وقت بھی متعین ہو گیا۔ اب میں جانے کی جستجو میں ہوں لیکن کوئی جہاز کوئی کشتی جو مجھے ادھر پہنچا دے کوئی ذریعہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اے الہ العالمین تیری ضمانت اور تیری گواہی پر میں اس شخص سے جو ہے قرض لایا تھا، اب میں اس تک پہنچ نہیں سکتا وقت مقررہ پر۔ اے الہ العالمین اب یہ تیرا کام ہے
کہ تو اس تک یہ 1000 دینار جو میری طرف قرض ہے پہنچا دے۔ یہ کہنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد اس نے وہ لکڑی جو ہے سمندر کے اندر پھینک دی اور واپس ہو گیا۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے قرض دیا تھا اس شخص کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں نے فلاں آدمی کو قرض دیا تھا، آج اس کے آنے کا دن ہے، چلو سمندر کے کنارے چلتے ہیں، تھوڑی چہل قدمی بھی ہو جائے گی، اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور اپنی رقم بھی واپس لے لوں گا۔ یہ خیال اس کے دل کے اندر پیدا ہوا اور وہ دریا کے اس کنارے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ دیکھیے دریا کے اس کنارے انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے گا، اور وہ دریا کے اس کنارے انتظار کر رہا ہے کہ کوئی کشتی آئے تو میں سوار ہو کر جاؤں۔ جب شام ہو گئی اور اس سے کوئی کشتی، کوئی جہاز آتا ہوا نظر نہیں آیا تو اب وہ واپس ہونے کا اس نے ارادہ کیا۔ واپس ہونے کا ارادہ کیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کے قریب ہی ایک موٹی لکڑی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا، ارے چلو خالی بھی تو جا ہی رہا ہوں، لکڑی اچھی ہے، چلو اس کو اٹھا لو، جلانے کے کام ہی آ جائے گی۔ اس نیت سے اس نے اس لکڑی کو اٹھا اور اپنے گھر لے آیا۔ گھر لانے کے بعد جب اس نے لکڑی کو چیرا تو اس کے اندر سے جو ہے 1000 دینار اشرفی نکل رہی ہیں اور ساتھ ایک پرچہ بھی نکل رہا ہے جو کہ اس شخص نے رکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، کچھ عرصے کے بعد جس نے قرض لیا تھا وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو کہ میں وقت پر حاضر نہیں ہو سکا، لیجئے یہ آپ اپنا قرض جو میں آپ سے لے کر گیا۔ اس نے وہ ذکر نہیں کیا کہ میں نے اسی طرح سے پہلے کیا ہے۔ اب یہ جس نے قرض دیا تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی جان آپ نے جو پہلے بھیجا تھا مجھے وہ مل گیا ہے، اب مجھے دوسرے کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ بھی بے ایمان نہیں ہوا کہ چلو دوسرا لے لو فائدہ ہو جائے گا، بجائے 1000 کے 2000 مل جائیں گے، ایسا بھی نہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جن کا اللہ کے اوپر بھروسہ تھا کہ اللہ کی ضمانت پر اور اللہ کی گواہی پر اس نے اس کو 1000 دینار قرض دے دیا، اور دیکھیں ملنے کے بعد بھی اس نے اس سے کوئی بے ایمانہ نہیں کیا اور یہ کہا کہ بھئی آپ نے مجھے جو پہلے بھیجا تھا وہ مجھے مل چکا ہے، اب مجھے مزید ضرورت۔ چلیے یہ تھا آج ہماری بات۔ وما علینا البلاغ۔